مقدس لوکا کی انجیل 13واں باب۔ اسی موقع پر بعض حاضر تھے جنہوں نے اسے ان جلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا، اور اس نے جواب میں ان سے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ جلیلی باقی سب جلیلیوں سے گناہ گار تھے کہ ان کے ساتھ یوں ہوا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ یا وہ 18 جن پر سلوام کا برج گرا اور دب مرے، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ یروشلم کے باقی سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ اور اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی کے پاکستان میں انجیر کا ایک درخت لگا ہوا تھا۔ اس نے آ کر اس کا پھل ڈھونڈا مگر نہ پایا۔ تب اس نے کرام سے کہا، دیکھ، 3 برس سے میں آ کر انجیر کے اس درخت میں پھل ڈھونڈتا ہوں مگر نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ پر اس نے جواب میں اس سے کہا کہ اے خداوند، اس سال اور بھی اسے رہنے دے کہ میں اس کے گرد تھالہ کھودوں اور کھاد ڈالوں، شاید کہ آئندہ پھلے، نہیں تو پھر کٹوا دینا۔ اور سبت کے دن وہ کسی عبادت خانے میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس پر 18 برس سے کمزوری کی روح تھی۔ وہ کبڑی ہو گئی تھی اور بالکل سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، بی بی، تو اپنے کمزوری سے چھوٹ گئی۔ اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے اور وہ اسی دم سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ تب عبادت خانے کا سردار، اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی، خفا ہو کر ہجوم سے کہنے لگا، 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس ان میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ تب خداوند نے اس کا جواب دیا اور کہا، اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کو اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے نہیں کھولتا اور پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ بس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے، جسے شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے اس دن بند سے چھڑائی جاتی؟ اور جب وہ یہ باتیں کہتا تھا تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے، اور سارا ہجوم ان شاندار کاموں سے خوش ہوتا تھا جو اس سے ہوتے تھے۔ تب وہ کہنے لگا کہ خدا کی بادشاہی کس کی مانند ہے؟ میں اسے کس سے تشبیہ دوں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے جسے ایک آدمی نے لے کر اپنے باغ میں بویا۔ وہ اگا اور بڑا پودا ہو گیا، اور آسمان کے پرندوں نے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کیا۔ اور پھر اس نے کہا، میں خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملایا، حتیٰ کہ سب خمیر ہو گیا۔ اور وہ یروشلم جاتے ہوئے شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھر کر تعلیم دیتا تھا۔ اور کسی نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اس نے ان سے کہا، جان فشانی کرو کہ تم تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے کوشش کریں گے کہ داخل ہوں مگر ہو نہ سکیں گے۔ جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو تو تم باہر کھڑے ہو کر یوں کہتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کرو گے کہ اے خداوند، ہمارے لیے کھول دے۔ اور وہ جواب دے کر تم سے کہے گا کہ میں تمہیں نہیں پہچانتا، تم کہاں کے ہو؟ تب تم کہنے لگو گے کہ ہم نے تیرے حضور میں کھایا پیا اور تو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی۔ لیکن وہ تم سے کہے گا، میں تمہیں نہیں پہچانتا، تم کہاں کے ہو؟ اے سارے بد کردارو، میرے پاس سے دور ہو جاؤ۔ وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا، جب ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو
خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکالا ہوا دیکھو گے، اور مشرق، مغرب، شمال، جنوب سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ اور دیکھو، بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے، اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے۔ اسی گھڑی بعض فریسیوں نے آ کر اس سے کہا کہ نکل کر یہاں سے روانہ ہو، کیونکہ ہیرودیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہو کہ دیکھ، میں آج اور کل بدروحوں کو نکالتا اور شفا کا کام کرتا ہوں، اور پرسوں کمال کو پہنچوں گا۔ بس مجھے ضرور ہے کہ آج اور کل اور پرسوں چلتا رہوں، کیونکہ نہیں ہو سکتا کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو انبیاء کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے انہیں سنگسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ تیرے بچوں کو جمع کر لوں، جس طرح مرغی اپنے چوزوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، مگر تو نے نہ چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے چھوڑا جائے گا، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھو گے، اس وقت تک کہ کہو گے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔